خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے ریویلیشن کی مکاشفہ کی کتاب کی اسٹڈی کو جاری رکھیں گے، اس کے 6 باب کے حوالے سے، 6 چیپٹر کے حوالے سے۔ آج چوتھا پروگرام ہے، 6 باب اور چوتھا پروگرام۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ سبوں کے لیے جو خداوند کے کلام کو سنجیدگی سے اور سمجھداری سے سیکھنے کی، اس میں آگے بڑھنے کی جستجو میں لگے ہیں۔ خداوند آپ کی اس کوشش میں برکت رکھیں، اور خداوند آپ کو اپنے ساتھ، اپنے عرفان، اپنی پہچان میں ترقی بخشیں۔ خداوند آپ کے گھرانوں کو اپنے پاک کلام کے سننے اور اس میں چلنے کے وسیلہ سے مزید بابرکت بنائیں۔ 6 باب 6 چیپٹر آف ریویلیشن جو ہے، اس میں جو سیلز کے، مہروں کے کھلنے کے حوالے سے تفصیلات لکھی ہیں، جو ایلیگوریز دی گئی ہیں، جو استعارے اور جو سمبلز استعمال کیے گئے ہیں، ان کو سمجھنے کے حوالے سے مختلف ادوار میں، ڈیفرنٹ ٹائم سپینز میں، ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشنز، مختلف تفاسیر پیش کی گئی ہیں، اور مختلف لوگوں کو اس حوالے سے اپنی اپنی تفسیر، اپنی اپنی انٹرپریٹیشن، ایکسپلینیشن پر ناز رہا ہے۔ تاہم وقت نے کئی باتوں کو غلط ثابت کیا ہے۔ ہم نے مین فوکس جس بات پر کیا ہے عزیزو، بجائے یہ کہ ہم بھی کوئی اپنے ذہن سے انٹرپریٹیشن لانے کی کوشش کریں، ہم نے ان 4 گھڑ سواروں کو، 4 گھوڑوں کو، 4 ہارسز کو زکریا کے ساتھ، جو کلام ہی میں لکھے ہیں، ان کے ساتھ لنک کیا ہے، اور پھر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ان کے ساتھ جو ایونٹس ریلیٹڈ ہیں، جو واقعات اور پرسیکیوشن ریلیٹڈ ہے، دیٹ از گوئنگ ٹو ہیپن اکارڈنگ ٹو دا پلان آف گاڈ۔ ہمارے کچھ بہن بھائیوں نے اپنی سجیشنز، اپنی تجاویز، اپنی سمجھ کے مطابق دی بھی ہیں، جو کہ واقعی شاید ٹھیک بھی ہوں، ان گھوڑوں، ان گھڑ سواروں اور ان کے ساتھ ریلیٹڈ واقعات کے حوالے سے۔ جیسے تیل اور مے کو میں نے کافی براڈ ٹرمز میں، کافی کشادہ انڈرسٹینڈنگ میں یوز کیا کہ دے آر ریلیٹڈ ٹو رچ پیپل، وہ امیر لوگوں، امیر کنٹریز کے ساتھ ایسوسیٹ کیے جاتے ہیں، منسلک کیے جاتے ہیں۔ تو ایک بھائی نے بہت پیار سے یہ بتانے کی کوشش کی کہ تیل اور مے کا جو تعلق ہے وہ غالباً عربین کنٹریز کے ساتھ ہے۔ میں اسے صرف وہاں تک جوڑ کے نہیں رکھنا چاہتا، شاید وہ بھی اس کیٹیگری میں شامل ہوں، لیکن وی مسٹ ہیو اے براڈر ویو۔ ہمارا ذہن بھی کشادہ ہونا چاہیے اور ہماری سوچ کا افق بھی وسیع ہونا چاہیے۔ بسائڈز، جو مین بات تھی، جو اہم ترین بات تھی، وہ یہ تھی کہ یہ 4 گھوڑے، یہ 4 ہارسز جو ہیں، یہ خداوند کے پلان کا حصہ ہیں، تاہم یہ اس ٹریبیولیشن کو، اس تھیلیپسس کو، یعنی جو گریک ورڈ تھیلیپسس ہے، پرسیکیوشن ہے، مصائب ہیں، جو کلیسیا اور کلیسیا کے ایمانداروں پر آنے ہیں، یہ کافی تیز کر دیں گے۔ اور جو رواح کا، روح کا، ہوا کا استعارہ استعمال ہوا ہے زکریا میں، جو اس کے ساتھ ریلیونٹ پیسج ہے، تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دس از allowed by God but being done by other people that will start a series of events۔ اس کو مزید سمجھانے کے لیے میں مثال کچھ اس طرح کی دیتا ہوں کہ مختلف ممالک ہیں دنیا میں، جنہوں نے اپنی پاپولیشن کی، آبادی کی زیادتی کی وجہ سے اور ماڈرنائز نہ ہونے کی وجہ سے، پڑھے لکھے نہ ہونے کی وجہ سے ایسی باتیں کی ہیں جس سے ان کے نیچرل ریسورسز، جو قدرتی وسائل ہیں، وہ درجہ بدرجہ بتدریج تباہ ہوتے گئے ہیں۔ اس میں ویسٹرن کچھ کنٹریز بھی ہیں، جیسے ہیٹی ایک کنٹری ہے، اس میں ایسٹرن کنٹریز بے تحاشا ہیں، پاکستان اور انڈیا میں بھی ایسا ہوا ہے۔ اور ہم ان تمام کنٹریز کو دیکھیں تو انہوں نے جو فوڈ گرو کرنے والے تھے، جو زرعی ممالک تھے، اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے جو زراعت کا کام ہے، جو فوڈ گرو کرنے کا کام ہے، اس میں یہ اس قدر پیچھے ہو گئے ہیں کہ یہ اب ایڈ کا، بیرونی امداد کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر وہ نہ آئے تو حالات ان ممالک میں خراب ہو سکتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہی کام ایک ورلڈ سکیل پر ہو جائے تو پھر کس قدر
فوڈ کی شارٹیج ہوگی، خوراک کی شارٹیج ہوگی، اور پھر یہ جو ایونٹس ہو رہے ہیں جیسے اس گھوڑے کے ساتھ جس کی وجہ سے ہم نے کہا کہ جو مہنگی ہو جائے گی، گندم مہنگی ہو جائے گی، تیل اور مے کا نقصان نہ کرو، تو پھر یہ خداوند اجازت تو دے رہے ہیں لیکن خداوند نہیں کر رہے، لوگ کر رہے ہیں اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے اور اپنی ال لاجک کی وجہ سے۔ ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو کلام میں لکھی ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں، خداوند کے پلان میں تو ہیں لیکن خداوند نہیں چاہتے کہ آپ نقصان اٹھائیں، لیکن لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے، لوگ کلام سے دوری کی وجہ سے، لوگ تعلیم سے دوری کی وجہ سے، اور پھر شیطان کے جھانسے میں آ کر، ابلیس کے جھانسے میں آ کر ایسی سچویشن، ایسے حالات پیدا کر لیتے ہیں جن سے مشکلات بڑھتی ہیں، اور جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے ویسے رونما ہوتی ہیں۔ تو ہم اسے خداوند کا قہر نہیں کہیں گے، اسے خداوند کا رات نہیں کہیں گے، لیکن یہ ٹریبولیشن یا مصائب یا مصیبتیں تو ضرور ہوں گی ان تمام ممالک میں بسی کلیسیاؤں کے لیے اور جنرل عوام کے لیے بھی، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ کلیسیاں زیادہ دکھ اٹھائیں گی۔ اس کے حوالے سے جو ریلیجس اینگل ہے، جو مذہبی اینگل ہے، دیٹ ول پلے اے بگ رول، کیونکہ خداوند کے کلام پر قائم رہنا، اس کے آئین احکام پر قائم رہنا بے شک ایک نفرت انگیز چیز بنا دیا جائے گا۔ لوگ نفرت کریں گے، لوگ برا بھلا کہیں گے، لوگ اس کو گالی سمجھیں گے، لوگ اس کو ڈیروگیٹری سمجھیں گے اگر آپ کلام سے پیار کرتے ہیں اور یسوع مسیح کی گواہی پر بھی قائم ہیں۔ دونوں چیزیں ہونا ضروری ہیں، ایک چیز نہیں، دونوں چیزیں، جس کی وجہ سے جو کلام اور خداوند کے آئین اور احکام کو مانتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کی گواہی پر قائم ہیں، ان کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی، ان کے لیے پرابلمز زیادہ ہو جائیں گی، ان کے لیے پرسیکیوشن ڈیفیکلٹ ہوگی۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے 5th سیل کے حوالے سے، 5ویں سیل، 5ویں مہر کھلنے کے حوالے سے بات کی کہ ان لوگوں کی روحیں جو خداوند کے کلام پر اور خداوند یسوع مسیح کی گواہی پر قائم ہیں، وہ خداوند کے تخت کے نیچے سے انصاف کے لیے پکارتی ہیں۔ تو ہمیں اس کے ساتھ پیرلل متوازی ٹیکسٹ بائبل مقدس کے ایک اور خوبصورت حصے میں ملتا ہے جو میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ میرے ساتھ دیکھیے زبور کی کتاب، اس کا 82واں زبور، 82nd سام، اور پھر میں 94th سام، 94 زبور بھی آپ کے لیے اس کی کچھ آیات پڑھوں گا۔ پہلے 82:2 اور پھر 94:3۔ تم کب تک بے انصافی سے عدالت کرو گے اور شریروں کی طرفداری کرو گے؟ آمین۔ اور پھر سام 94:3 میں لکھا ہے کہ اے خداوند، شریر کب تک شادیانہ بجایا کریں گے؟ آمین۔ میرے ساتھ ایک اور حوالہ بھی دیکھ لیجئے، جیرمیہ 12:4، یرمیہ اس کا 12واں باب اور 4تھی آیت۔ اہل زمین کی شرارت سے زمین کب تک ماتم کرے گی اور تمام ملک کی رویدگی پج مردہ ہو؟ چرندے اور پرندے غارت ہو گئے کیونکہ انہوں نے کہا وہ ہمارا انجام نہ دیکھے گا۔ آمین۔ تو عزیزو، the message from the martyred souls، جو شہید کی گئی روحیں ہیں، نفوس ہیں، ان کی طرف سے جو کوشچن ریز کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ انصاف، جسٹس کب ہوگا؟ شریر کا، وکڈ لوگوں کا جسٹس کب ہوگا؟ اب یہ جو انتقام لینا ہے اور یہ جو جسٹس کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، یہ ایک خاص رول کی طرف، خداوند کے خاص رول کی طرف نشاندہی ہے، جس کو عبرانی میں گویل ہادام کہتے ہیں۔ گویل ہادام، جس کو ہم بلڈ وینجر یا خون کا انتقام لینے والے کے نام سے جانتے ہیں۔ اور بے شک خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے وہ گویل ہادام ہے، وہ خون کا انتقام لینے والا، وہ بلڈ وینجر ہے جو بے شک ایسا کرے گا، کیونکہ ہم کلام مقدس میں مختلف مقامات پر دیکھتے ہیں کہ جب وہ آتے ہیں تو وہ ان الفاظ کا، ان استعاروں کا استعمال کرتے ہیں کہ ان کی پوشاک خون سے لال ہے، انہوں نے
حوض میں تن تنہا لتاڑا ہے ان انگوروں کو جس کی وجہ سے ان کی پوشاک لال ہے، اور ان کے انتقام کے حوالے سے ہمیں ریویلیشن میں، یہ سایہ میں بارہا ریفرنسز ملتے ہیں۔ خداوند یسوع المسیح کا جو ایک اور ببلیکل رول ہے وہ ہے کوئل ہادام کا، اور جینیسس 9:5-6 میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، پیدائش 9واں باب 5ویں اور 6ٹھی آیت، جہاں پر خداوند فرماتے ہیں کہ میں تمہارے خون کا بدلہ ضرور لوں گا، ہر جانور سے اس کا بدلہ لوں گا، آدمی کی جان کا بدلہ آدمی سے اور اس کے بھائی بند سے لوں گا، اور جو آدمی کا خون کرے اس کا خون آدمی سے ہوگا، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔ آمین۔ اب مین سوال یہ ہے کہ کون آتھرائزڈ ہے، کس کو اجازت ہے کہ وہ خونی کی جان لے؟ جب پیدائش کے یا جینیسس کی کتاب کے دن تھے اس وقت کوئی پولیس فورس تو تھی نہیں، اور جو انصاف کا نظام ہے وہ فیملیز ہی لیا کرتی تھیں۔ آج بھی کچھ قبائل میں وہی پرانے اصول رائج ہیں۔ ہم جو پاکستان انڈیا کے بیک گراؤنڈ والے ہیں ہم ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن ایک اور کویسچن یہ بھی ہے کہ کیا ہر قسم کی کلنگ، ہر قسم کا قتل جو ہے اس کو ایونج کیا جانا، اس کا بدلہ لیا جانا ضروری ہے؟ تو عزیزو، آنسر یہ ہے، جواب یہ ہے کہ صرف وہ کلنگ، صرف وہ اموات، صرف وہ قتل جو جسٹیفائبل نہیں ہے، جن کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے، ان کا بدلہ لینا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر سیلف ڈیفینس میں، اپنے ذاتی دفاع میں اگر کسی کا قتل ہو جائے تو وہ جسٹیفائبل ہے، اس پر پھر جس نے قتل کیا ہے اس کو مارنا جائز نہیں ہے۔ جنگ میں قتل ہونا جسٹیفائبل ہے، اس میں ہم پھر بار بار ان لوگوں کو نہیں مار سکتے۔ چور کو مارنا جو کلام مقدس کے مطابق رات میں آپ کے گھر میں آ گیا ہے اور آپ کو نقصان، واضح نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس کے حوالے سے بھی قتل جو ہے وہ جسٹیفائبل ہے، جائز ہے۔ ہم خداوند کے کلام میں سے ایک اور حوالہ اس کانٹیکسٹ کو، اس سیاق و سباق کو کلیئر کرنے کے لیے پڑھتے چلیں۔ میرے ساتھ دیکھیے ایگزوڈس، خروج کی کتاب، اس کا 21 چیپٹر اور 12 سے 19 ورسز۔ اگر کوئی کسی آدمی کو ایسا مارے کہ وہ مر جائے تو وہ قطعی جان سے مارا جائے، پر اگر وہ شخص گھات لگا کر نہ بیٹھا ہو بلکہ خدا ہی نے اسے اس کے حوالے کر دیا ہو تو میں ایسے حال میں ایک جگہ بتا دوں گا جہاں وہ بھاگ جائے، اور اگر کوئی دیدہ و دانستہ اپنے ہمسایہ پر چڑھائے تاکہ اسے مکر سے مار ڈالے تو اسے میری قربان گاہ سے جدا کر دینا تاکہ وہ مارا جائے، اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں کو مارے وہ قطعی جان سے مارا جائے، اور جو کوئی کسی آدمی کو چرائے خواہ وہ اسے بیچ ڈالے خواہ وہ اس کے ہاں ملے وہ قطعی مار ڈالا جائے، اور جو اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے وہ قطعی مار ڈالا جائے، اور اگر دو شخص جھگڑیں اور ایک دوسرے کو پتھر یا مکہ مارے اور وہ مرے نہیں پر بستر پر پڑا رہے تو جب وہ اٹھ کر اپنی لاٹھی کے سہارے باہر چلنے پھرنے لگے تب وہ جس نے مارا تھا بری ہو جائے اور فقط اس کا ہرجانہ بھر دے اور اس کا پورا علاج کرا دے۔ آمین۔ کلام مقدس کے مطابق جو ڈیتھ پینلٹی ہے، جو جان سے مارنے کی سزا ہے، وہ باربیرک نہیں ہے، وہ وحشیانہ نہیں ہے جیسے اکثر سکھایا جاتا ہے، بلکہ یہ خداوند کا حکم ہے، اور نہ ہی یہ خداوند یسوع المسیح کے آنے کے بعد ختم ہوئی۔ دیٹ از فالس، وہ جھوٹی بات ہے، کلام ایسا نہیں کہتا۔ خداوند کہتے ہیں کہ جو موت کی سزا ہے، جو پینلٹی آف ڈیتھ ہے وہ جائز ہے، بشرطے کہ کلنگ جو اس شخص نے کی ہے اس کا کوئی جواز نہیں تھا، وہ بغیر وجہ کے تھی اور اس نے گھات لگا کر مارا ہوا ہے، تو تب اس کی سزا ملنی ضرور ہے۔ کلنگ آف بلیونگ مارٹرز، جو ایماندار کلیسیا ہے ان کا جو مارا جانا ہے وہ بے شک شہادت میں آتا ہے، لیکن وہ جسٹیفائبل نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو ایمانداروں کو
چاہے وہ جیوز میں سے ہیں، چاہے وہ جینٹائلز میں سے ہیں، چاہے وہ یہودیوں میں سے ہیں، چاہے وہ غیر قوموں میں سے ہیں، جنہوں نے مسیح کو قبول کیا ہے، اگر ان کو ماریں گے اس وجہ سے، اس بنا پر کہ وہ مسیح کے ماننے والے اور کلام مقدس کے ماننے والے ہیں، تو یہ جائز کلنگ نہیں ہے، یہ جسٹیفائبل کلنگ نہیں ہے، یہ انجسٹیفائبل کلنگ ہے، یہ ناجائز قتل ہے، اور ایسے لوگوں کا انصاف خداوند ضرور کریں گے۔ اگر انصاف پسند سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے، تو اس کو بھی ضرور کرنا چاہیے۔ ہم اس کلنگ کے حوالے سے ان جو قتل ہوئے ہوئے روحیں ہیں جو خداوند کے حضور ہیں مزید سیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں نے اس ساری بات چیت کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آئی ایم شیور کہ خداوند کے کلام سے آپ نے برکت پائی ہے۔ خداوند آپ کو اپنے نام کے جلال کے لیے قوت اور قدرت اور کثرت سے استعمال کرے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔